مرحلے آئے مگر عشق میں سودا نہ کیا. مرحلے آئے مگر عشق میں سودا نہ کیا. خود ہی رسوا ہوئے ان کو کبھی رسوا نہ کیا. خود ہی رسوا نواز شاہ کہ اپنے ہاتھوں سے مجھے چھو کے جوانی دے دے. ایک مدت سے ہوں پیاسا مجھے پانی دے دے. آئیے اب اس شاعر کے حضور چلیں اور ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی ہم اسروں جب ان کو یہ دھیان آئے گا تم نے فراق کو دیکھا ہے. ہم نے فراق صاحب کو تو نہیں دیکھا پر جنہوں نے ان کے ساتھ سفر دیکھا ہے, مشاعرے دیکھے ہیں, زندگی دیکھی ہے, یہ ہماری خوش وقتی ہے, ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ آج ہمارے ساتھ ہیں, جشن اردو کی صدارت فرما رہے ہیں. اور جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ صرف وہ صدارت نہیں فرما رہے ہیں, ہندوستان اور پاکستان دونوں اس مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں. آیا تھا بار بار بلاوا امیر کا, آیا تھا بار بار بلاوا امیر کا, ہم سے مگر نہ ہو سکا سودا ضمیر کا. ایسے کتنے ہی عمدہ عمدہ شعر ان کے خزانے میں ہیں, لیکن ہم سب کی طرف سے, جشن اردو کی طرف سے ایک گزارش ان سے یہ ضرور ہے کہ یہ محبت کا جشن ہے, یہ جشن, یہ مہاکمبھ پیار کا ہے, عشق کا ہے. تو ایک غزل ان کی بہت خاص ہے کہ ایک نہ ایک شمع اندھیرے میں جلائے رکھیے, صبح ہونے کو ہے ماحول بنائے رکھیے. آپ بھی ایسا ماحول بنائیے کہ میں طارق سبزواری صاحب کو آواز دے سکوں اور میں ہی کیا آواز دے سکوں. آپ اپنی اپنی نشستوں سے اٹھیں اور ہماری اس خوبصورت شام کے صدارت فرما رہے طارق سبزواری صاحب کو آپ کی تالیاں آواز دیں, پرزور تالیاں آواز دیں. طارق سبزواری صاحب تشریف رکھیں. حضرات, خواتین و حضرات, میرے لیے بھی ایک اعزاز کی بات ہے کہ میں جشن اردو کے مشاعرے میں شریک ہو رہا ہوں. جشن اردو کا یہ مشاعرہ جو فرحان واسطی صاحب منعقد کرتے ہیں اور اس میں جو اہل نظر اور شعر فہم سامعین تشریف لاتے ہیں, یقین جانیے ان کے مشاعروں کی گونج اب دنیا بھر میں دیگر ممالک میں پھیل چکی ہے اور بڑے بڑے اہم شعراء ان کے مشاعرے میں شریک ہونا چاہتے ہیں اور اس کی خواہش ظاہر کرتے ہیں. یہ بڑی بات ہے. آج کا یہ جو مشاعرہ ہے اس کے بارے میں میں ضرور کہنا چاہوں گا. یقین جانیے کہ جو کلام آج ہمارے شعراء نے پیش کیا ہے, کیا خوبصورت غزلیں, معیاری کلام. میں نے اپنے 50 یعنی مشاعرے جو پچھلے ہیں ان میں آج تک اتنے اچھے غزلیں اب تک نہیں سنی. یقین جانیے یہ پہلی بار یہ ہے. تو میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے تمام شعراء کو جو یہاں تشریف رکھتے ہیں اور انہوں نے اتنا خوبصورت کلام پیش کیا ہے کہ طبیعت خوش ہو گئی. اور ظاہر ہے سننے والے بھی, اہل نظر بھی موجود ہوں. پھر تو یہ مشاعرہ آپ نے خود دیکھا کہ آلوک صاحب نے اس کو
بلندیوں پر پہنچا دیا ہے اپنی نظامت کی خوبصورتی سے. آغاز کرتا ہوں بالکل کچھ تازہ چیزیں آپ کے حکم کی تعمیل میں، اور غزل کی طرف لے کے چلتا ہوں آپ کو. کہ مرحلے آئے مگر عشق میں سودا نہ کیا. سنیے گا یہ مطلب آپ. مرحلے آئے مگر عشق میں سودا نہ کیا. مرحلے آئے مگر عشق میں سودا نہ کیا. خود ہی رسوا ہوئے ان کو کبھی رسوا نہ کیا. خود ہی رسوا. نواز شاہ کیا بات ہے. کہ مرحلے آئے مگر عشق میں سودا نہ کیا. خود ہی رسوا ہوئے ان کو کبھی رسوا نہ کیا. اور ہم نے رشتوں کے تقدس کا بھرم ہی رکھا. کہ ہم نے رشتوں کے تقدس کا بھرم ہی رکھا. ہم نے رشتوں کے تقدس کا بھرم ہی رکھا. کبھی رشتوں سے لگی چوٹ کا شکوہ نہ کیا. کبھی رشتوں سے کہ ہم نے رشتوں کے تقدس کا بھرم ہی رکھا. کبھی رشتوں سے لگی چوٹ کا شکوہ نہ کیا. ابھی ترک تعلق پہ بھائی ملاحظہ فرمائیے تابش بھائی شعر کے زبان دیکھیں کہ کوئی مشکل تو نہ تھا ترک تعلق اس سے. دیکھیے گا کوئی مشکل تو نہ تھا ترک تعلق اس سے. کر بھی سکتے تھے ہم ایسا مگر ایسا نہ کیا. کر بھی بڑی محبت ہے کہ کوئی مشکل تو نہ تھا ترک تعلق اس سے. اور کر بھی سکتے تھے ہم ایسا مگر ایسا نہ کیا. خود ہی رسوا ہوئے ان کو کبھی رسوا نہ. یہ شعر آپ کے سماعتوں کے ساتھ جانا چاہیے، پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیے کہ گھر کی تعمیر میں میرا بھی لہو شامل ہے. یہ دونوں ملک کے لوگوں کے لیے ہے. ملاحظہ فرمائے کہ گھر کی تعمیر میں میرا بھی لہو شامل ہے.
یہ الگ بات کہ اس بات کا چرچا نہ کیا، یہ الگ بات کہ گھر کی تعمیر میں میرا بھی لہو شامل ہے، یہ الگ بات کہ اس بات کا چرچا نہ کیا۔ یہ اور اس غزل کا یہ آخری شعر آپ کی امانتوں میں بطور خاص شعراء حضرات سے توجہ چاہوں گا کہ دیکھیں ایک ہی موڈ کی غزل ہے کہ دے تو سکتے تھے جواب ان کو اسی لہجے میں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے کہ دے تو سکتے تھے جواب ان کو اسی لہجے میں، دل بہت چاہا مگر ہم نے تماشا نہ کیا، دل بہت چاہا کہ دے تو سکتے تھے جواب ان کو اسی لہجے میں، دل بہت چاہا مگر ہم نے تماشا نہ کیا، دل بہت چاہا۔ اور اسی دھن میں کچھ ایک اور غزل سن لیجئے ذرا، یہ میرے اندر بھی توانائی بوڑھوں کو بخشے گی اور آپ کو بھی ایک زندگی ملے گی۔ سنیے گا یہ غزل اور تغزل سنیے گا اس میں کہ اپنے ہاتھوں سے مجھے چھو کے جوانی دے دے، یہ غزل ہے، اب آپ سے اس کا میں صلہ ضرور مانگوں گا کہ اپنے ہاتھوں سے، سنیے گا کچھ بھائی، کہ اپنے ہاتھوں سے مجھے چھو کے جوانی دے دے، ایک مدت سے ہوں پیاسا مجھے پانی دے دے، ایک مدت کہ اپنے ہاتھوں سے مجھے چھو کے جوانی دے دے، ایک مدت سے ہوں پیاسا مجھے پانی دے دے۔ اور اس سے سنیے، یہ بھی ایک موڈ کی غزل ہے کہ اپنی سانسوں میں بسا کر میرے دل کی دھڑکن، کہ اپنی سانسوں میں بسا کر میرے دل کی دھڑکن، مجھ میں اٹھتی ہوئی موجوں کو روانی دے دے، مجھ میں اٹھتی کہ اپنی سانسوں میں بسا کر میرے دل کی دھڑکن، مجھ میں اٹھتی ہوئی موجوں کو روانی دے دے۔ اور ایک شعر اور زبان کے اعتبار سے دیکھیے کہ دیکھتے ہی وہ لپٹ جائے میرے کاندھوں سے، دیکھیے گا اس کا دوسرا مصرع
کہ دیکھتے ہی وہ لپٹ جائے میرے کاندھوں سے، دیکھتے ہی وہ لپٹ جائے میرے کاندھوں سے، کبھی ایسی بھی کوئی شام سہانی دے دے